السلام علیکم ناظرین، پروگرام فور سائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ بات کریں گے امریکی صدارتی انتخابات کے حوالے سے۔ رواں برس نومبر میں جو انتخابات کا انعقاد ہونے جا رہا ہے، تو اس وقت ہمیں موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے روایتی حریف جو بائیڈن جو ہے وہ مد مقابل نظر آ رہے ہیں۔ دو مضبوط امیدوار ہیں جن کے بارے میں کانٹے دار مقابلہ تصور کیا جا رہا ہے، لیکن امریکہ میں ہونے والے یہ انتخابات تارکین وطن کے لیے کیوں کر اہمیت اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ کون سے اہم معاملات ہیں جن میں سمجھتے ہیں جو غیر ملکی جو دیگر ممالک سے آئے ہوئے لوگ ہیں جو امریکہ میں مقیم ہے ایک طویل عرصے سے، وہ ان صدارتی انتخابات کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور بالخصوص اگر ہم بات کریں ساؤتھ ایشین کمیونٹی کی، تو وہ کیا چاہتی ہے ان انتخابات کے ذریعے، کون سے مسائل کا حل چاہتی ہے، اور وہ کیوں کر ووٹ دینا چاہیں گے کسی بھی ایک امیدوار کو، اور وہ کس کو بہتر امیدوار کے طور پر دیکھ رہے ہیں، جو بائیڈن کو یا ٹرمپ کو۔ اس کے بارے میں ہم کچھ بات کریں گے، ساتھ ساتھ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو امیدوار وہ اپنا آئندہ کا صدر دیکھنا چاہیں گے، اس کے علاوہ خود ان کی کتنی پارٹیسپیشن ہے، ساؤتھ ایشین کمیونٹی ان انتخابات میں کتنا ہمیں مرکزی کردار ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ ان انتخابات میں کتنے فعال ہیں، کتنے ایکٹیو ہیں، اور وہ کیا کسی حیثیت سے، کسی امیدوار کی حیثیت سے ان انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے، سیاسی نظام جو امریکہ کا ہے اس میں کتنے متحرک ہم نظر آتے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ افغانستان کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ بین الاقوامی مذاکرات جو طالبان 400 طالبان رہ گئے تھے رہائی کے عمل میں، ان کی رہائی کے بعد اب قوی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جلد ہی بین الاقوامی مذاکرات کا جو ہے وہ آغاز ہو جائے گا باقاعدہ طور پر قطر دوحہ میں، اور ان بین الاقوامی مذاکرات کے کیا نتائج رہیں گے، بالخصوص امریکہ میں جس طرح سے اس وقت الیکشنز ہو رہے ہیں، تو جس طرح امریکہ نے اپنے گزشتہ 19 سالہ جنگ کا اختتام کیا ہے، افواج کو وہاں سے باہر نکالنے کی کوششوں میں اس وقت مصروف عمل نظر آ رہے ہیں ہمیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، وہ کیوں کر چاہیں گے کہ جلد از جلد یا انتخابات سے قبل ہی یہ بین الاقوامی مذاکرات کا فریضہ بھی سر انجام پا جائے، اور جو طالبان کے اور افغان حکومت کے درمیان روابط ہیں وہ مزید مستحکم ہو جائیں، اور امریکہ اس میں کتنا ہمیں کامیاب نظر آئے گا۔ ان دونوں موضوعات پر اپنے مہمانوں سے گفتگو کریں گے اور ان سے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ امریکی انتخابات کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار مسعود عبدالی، ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ مسعود صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتا دیجئے کہ جس طرح ہم امریکی انتخابات کی بات کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں تارکین وطن کے لیے کون سے وہ تمام تر معاملات ہیں جس کو وہ زیادہ امپورٹنس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا وہ کیوں کر ضروری سمجھتے ہیں کہ ان معاملات کے اوپر بھی جو ہے وہ اب تھوڑا سا کام ہونا چاہیے؟ دیکھیں، جنوبی ایشیائی کمیونٹی جو ہے امریکہ کی، اس میں جو ہندوستانی کمیونٹی ہے وہ تو امریکی سیاست میں بہت ایکٹیو ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ساؤتھ کیرولائنا کی گورنر صاحبہ تھیں نکی ہیلی، وہ انڈین ہے۔ نیو جرسی کے گورنر، لوزیانا کے گورنر جو ہیں وہ ایک انڈین تھے، اور بھی کئی جگہ پر جو ہے وہ انڈین کمیونٹی بہت ایکٹیو ہے۔ کئی یعنی کانگریس کے ارکان جو ہیں وہ ہندوستانی نژاد ہیں، اور یہ لوگ بڑے یعنی سرگرم ہیں دونوں جماعتوں میں، یعنی ریپبلکن میں بھی اور ڈیموکریٹک پارٹی میں بھی۔ تو ساؤتھ، اور جو ہے کہ اس دفعہ تو نائب صدارت کی امیدوار بھی ہیں انڈین نژاد کملا دیوی ہیرس۔ پھر ایک اور شاید ہمارے ناظرین کو نہ پتہ ہو کہ یہ دو بڑی جماعتیں جو ہیں ڈیموکریٹک اور ریپبلکن یہ تو ہیں، اس کے علاوہ کوئی 1 درجن کے قریب ہیں چھوٹی جماعتیں، لبرٹیرین پارٹی، سوشلسٹ ورکرز پارٹی، فریڈم پارٹی، سولیڈیرٹی پارٹی، اور آپ کو تعجب ہوگا کہ تقریباً 3 خواتین جو ہیں صدارت کا انتخاب لڑ رہی ہیں۔
اور کملا دیوی کے ساتھ جو ہے 3 اور ہندوستانی نژاد خواتین ہیں، 2 ہندوستانی افراد ہیں جو نائب صدارت کا انتخاب لڑ رہے ہیں، کوئی آزاد کی حیثیت سے یا کوئی چھوٹی پارٹی کی طرف سے۔ تو جو یہ ساؤتھ ایشیا کی کمیونٹی ہے وہ خاصی سرگرم ہے امریکی سیاست میں ہمیشہ سے، اور پاکستانی بھی، خاص طور سے جو بڑے شہر ہیں جیسے شکاگو ہے، نیو یارک ہے، لاس اینجلس ہے، یا پھر نیو جرسی کا علاقہ ہے، یا ہیوسٹن ٹیکسس ہے، ان علاقوں کے اندر ایشیائی کمیونٹی جو ہے بہت مضبوط ہے، بڑی متحرک ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان آئے تھے تو بہت بڑا اجتماع ہوا، پھر جب وزیر اعظم نریندر مودی آئے تو بھی بہت بڑا اجتماع ہوا، اور ان لوگوں کے جو ہے بڑے لوکل سیاست پہ اثرات ہیں، تو خاص طور سے بڑے شہروں کے اندر یہ فیصلہ کن ووٹ ان کے ہیں۔ تو سوال کا جواب یہ ہے کہ یقیناً یہ ساؤتھ ایشیا کی جو کمیونٹی، جنوبی ایشیا کی، وہ بہت سرگرم ہے، اور فائنانسی اور یعنی مالی اعتبار سے بھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کے کوئی 10% ڈاکٹر جو ہیں وہ یعنی ان کا تعلق ہندوستان اور پاکستان سے، اور ان کی بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے، اور ظاہر کہ ڈاکٹر یہاں پر جو ہے بہت زیادہ عطیات دیتے ہیں فنڈ میں۔ اس کے علاوہ کاروبار میں بہت لوگ ہیں ہندوستانی جو ہیں، وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ اب یہ بڑی بڑی کارپوریشن کے ایم ڈی اور سینئر ایگزیکٹو وہی لوگ ہیں۔ تو اس لحاظ سے یعنی انتخابات میں امیدوار کی حیثیت سے بھی اور حمایت کی حیثیت سے بھی، اور سب سے بڑی بات عطیات دینے کے معاملات میں جو ہے وہ پاکستانی کمیونٹی اور ہندوستانی کمیونٹی جو ہے بہت سرگرم ہے انتخابات میں۔ کئی جگہ یہ ان کے امیدوار بھی ہیں، اور کئی جگہ یہ یعنی جسے کہتے ہیں یہ بادشاہ گری کے جو ہے وہ خدمات، بادشاہ گری کے فرائض سرانجام دے رہے ہیں، اور کئی جگہ پر ان کی بڑی اہمیت ہے، ان کے ووٹوں کی، خاص طور سے نیو یارک اور نیو جرسی وغیرہ میں۔ تو میرا خیال ہے کہ اور ہر انتخاب کے ساتھ چونکہ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، نئے شہری بنتے چلے جا رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ 2020 میں بھی بڑی اہمیت ہوگی، خاص طور سے ان شہروں میں جہاں پر ان کی تعداد زیادہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا نیو یارک میں، شکاگو میں، اور کیلیفورنیا کی طرف۔ تو یہ لوگ ایکٹیو ہیں اور ایکٹیو رہیں گے، اور میرا خیال ہے کہ 2020 کے انتخابات بھی ان کی اہمیت جو ہے 2020 کے انتخابات ان کی اہمیت مزید جو ہے واضح ہو کر سامنے آئے گی۔ اچھا یہ بھی بتا دیجیے مسعود صاحب کہ پاکستانی امریکن جو ہیں جہاں اور ڈیفرنٹ کمیونٹیز کے مختلف ممالک سے لوگ آ کر وہاں پر بسے ہوئے ہیں، ایک طویل عرصے سے وہاں پر رہائش پذیر ہیں، وہ آخر کن مسائل کا حل چاہتے ہیں؟ کون سے ایسے ایشوز ہیں، کون سی ایسی پرابلمز ہیں جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اگر اپنے پسندیدہ امیدوار کو ووٹ دیں گے، اپنے امیدوار کو اگلا صدر منتخب کریں گے تو وہ مسائل حل ہو جائیں گے؟ کیا کچھ پرابلمز درپیش ہیں یہاں پر دیار غیر میں مقیم پاکستان سے آئے ہوئے لوگوں کو یا اور دیگر ممالک سے آئے ہوئے لوگوں کو؟ دیکھیں، پاکستانی امریکیوں کے مسائل، زیادہ تر مسائل تو وہی ہیں جو عام امریکی شہریوں کے ہیں، یعنی جس میں صحت ہے، تعلیم ہے، اور سماجی بہبود کے پروگرام ہیں۔ یہ پاکستانیوں کے لیے اصل میں اہمیت اس لیے تھی ان تعلیم اور صحت کی کہ بہت بڑی تعداد میں جو غیر ملکی جو وجہ تھی آنے کی امریکہ، وہ یہ تھی کہ ان ملکوں میں صحت اور تعلیم کی سہولت بہت اچھی تھی، تعلیم بالکل مفت ہے ہائی اسکول تک۔ اس کے علاوہ پھر پبلک یونیورسٹیاں بہت ہیں، پبلک جامعات جو بہت اچھی تعلیم ہوتی ہے۔ مطلب ایک بڑی مشہور جامعہ ہے کیلیفورنیا کی برکلے، جو پبلک یونیورسٹی ہے، مطلب جو سرکاری یونیورسٹی ہے، تو یہ بہت شاندار اس میں تعلیمی نظام ہے، تعلیم اچھا ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے بڑے یعنی یہ ایک بڑی وجہ تھی جس کی وجہ سے پاکستانی بڑی تعداد میں ایشیائی امریکن جو ہے وہ امریکہ آئے ہیں۔ لیکن اب یہ جیسے کہ میں نے عرض کیا، یہ سہولتیں آہستہ آہستہ ختم کی جا رہی ہیں، اور نجکاری پہ یہاں بڑا زور ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے جو پاکستانی کمیونٹی چاہتی ہے کہ پبلک اسکولوں جو ہے ان کو بہتر کیا جائے، پبلک جامعات کو مزید فنڈ دیے جائیں، سماجی بہبود کی جو سہولتیں تھیں جیسے بے روزگاری الاؤنس وغیرہ، اس کو بھی پاکستانی یہ چاہتے ہیں کہ یہ خدمات جاری رہیں۔ پھر ایک اور جو مسئلہ ہے کہ چونکہ پاکستانی زیادہ بڑی تعداد میں پاکستانی 80% پاکستانی مسلمان ہیں، تو مسلمانوں کو اسلام فوبیا کا یہاں خاصا سامنا تھا۔ اب تو تھوڑا کسی حد تک کم ہو گیا، لیکن گزشتہ سال یعنی 18-19 میں تقریباً کئی جگہ کوئی درجن کے قریب مساجد جو ہیں اس کو آگ لگی ہے۔ پھر جو واقعات ہو جاتے ہیں وقتی طور پر، جیسے اب چارلی ہیبڈو کا جو مسئلہ اٹھا ہے خاکوں کا یا قرآن کو جلانے کا سویڈن میں، تو اس کے اثرات یہاں بھی ہوتے ہیں۔ یہاں بھی جو قدامت پسند طبقہ ہے وہ پھر اس معاملے کو آگے بڑھاتا ہے۔
تو ایک مسلم فوبیا جو ہے اس کا بھی ایک مسئلہ ہے مسلمانوں کو. پھر یہ یعنی اب تو صدر ٹرمپ بڑے بدل گئے ہیں. پہلے شروع میں جب آئے تھے 2016 کی انتہائی مہم پوری ان کی جو تھی مسلمانوں کے خلاف تھی, تو ایک لحاظ سے شروع میں 16 سے لے کے 18 تک خاصی یعنی مسلمان جو ہے وہ یعنی تحفظات تھے ان کو. لیکن اس کے بعد جو ہے صدر ٹرمپ نے اپنے رویے کو تبدیل کیا ہے. اب وہ یہ الفاظ استعمال نہیں کرتے, اسلامک ٹیررزم کا لفظ استعمال نہیں کرتے, اب ان کی تقریروں میں اس کا ذکر نہیں ہوتا, اور زیادہ تر اب وہ جو ہے بائیں بازو کو اور یعنی کمیونسٹوں کو, سوشلسٹوں کو اور اس قسم کو لوگوں کو لتاڑتے ہیں وہ. تو اب وہ زیادہ اب یہ معاملہ جو ہے اسلام فوبیا کا بھی جو ہے وہ امریکہ میں میرا خیال ہے کسی حد تک کم ہو گیا. تو یہ ایک اہم موضوع نہیں رہے گا. بڑا مسئلہ جو ہے وہ تمام غیر ملکی کمیونٹی کی طرح مسلمان پاکستانی کمیونٹی کو بھی ہے, وہ یہ ہے کہ امیگریشن پہ جو قدغنیں لگائی ہیں, جو پابندیاں لگائی گئی ہیں, جو آج سلو کر دیا گیا ہے, یعنی اب جو ہے وہ حوصلہ سیکھنے کی جاتی ہے. پہلے جن کاموں میں 2 سال لگتے تھے انہیں 10 سال لگ رہے ہیں. تو یہ ایک مسئلہ ہے مسلمان پاکستانی کمیونٹی کا کہ امیگریشن کے جو مسائل ہیں وہ بہتر ہو. تو باقی تو میرا خیال ہے کہ سوائے امیگریشن کے اور تو کوئی ایسا خاص یعنی ایسا مسئلہ نہیں جو صرف پاکستانی کمیونٹی سے اس کا تعلق ہے. باقی پاکستانی کمیونٹی کے وہی مسائل ہیں ان انتخابات میں جو عام امریکیوں کے ہیں. اچھا یہ مجھے بتائیے کہ جہاں ہم ان کے اپنے ایشوز سالو کرنے کی بات کر رہے ہیں, ہمیں یہاں امریکہ میں ساؤتھ ایشین کمیونٹی کی بالخصوص اگر ہم بات کر لیں, ساؤتھ ایشین ممالک سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہ کتنے زیادہ متحرک نظر آ رہے ہیں ان الیکشنز کے دوران, ان انتخابات کے دوران جو ہے وہ ان کا کتنا فعال کردار ہے اس وقت؟ شکریہ سمین. دیکھیں تارکین وطن کا جو معاملہ ہے یہ 2 طرح کے لوگ ہیں. یعنی ایک تو وہ تارکین وطن جو غیر ملکی ہیں اور غیر ملکی کی حیثیت سے امریکہ میں رہ رہے ہیں, مثلاً وہ امیگرینٹ ہیں یا اسٹوڈنٹ ویزا پر ہیں یا وزٹر ویزا پر آئے ہوئے ہیں, دورہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اور دوسرے وہ جو آئے تھے تارکین وطن, غیر ملکی تھے وہ, لیکن اب وہ امریکی شہری ہو گئے ہیں. تو جو امریکی شہری ہو گئے ہیں تو وہ تو گویا بالکل اسی طرح جیسے عام امریکی ہیں. اس لیے امریکہ خود ایک میلٹنگ پاٹ ہے. یہاں پر اٹالین امریکن ہیں, ہسپینک امریکن ہیں, جرمن امریکن ہیں, مثلاً ٹرمپ صاحب جو جرمن امریکن ہیں, یا کمالا ہیرس صاحبہ جو ہیں انڈین امریکن ہیں. اس کے علاوہ بڑی تعداد پاکستانی امریکن ہیں, ہندوستانی امریکن ہیں, عرب امریکن کمیونٹی ہے. تو اس لحاظ سے تارکین وطن جو ہیں وہ تارکین وطن جو شہری بن گئے وہ تو ظاہر ہے کہ تارک وطن نہیں کہلائیں گے, وہ یعنی غیر ملکی نژاد امریکی شہری, جیسے ہم بلیک جو ہیں وہ کہلاتے ہیں افریقی امریکن, افریقن امریکن کہلاتے ہیں. اور اسی طرح تو اب جو مسائل اہم ہے, دیکھیے جو تارکین وطن ہیں جو غیر ملکی طور پر رہ رہے ہیں, جیسے سب سے بڑا مسئلہ اس وقت طلباء کے لیے ہے کہ وہ یہ کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ آن لائن کلاسیں ہو رہی ہیں تو ان کے ویزے منسوخ کر دیے گئے. تو ظاہر ہے کہ وہ ان طلباء کو یہ مسئلہ ہے, انہیں ملک چھوڑ کر کے جانا ہے. پھر ایک اور یہ بات یہ ہے کہ تارکین وطن کے ایک اور مسئلے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ صدر صاحب نے جو امیگریشن پہ پابندی لگا دی ہے, یعنی اس کی وجہ سے, کرونا وائرس کی وجہ سے, کہ اب جو ویزے کی پروسیسنگ جو ہے وہ معطل کر دی گئی ہے 6 مہینے کے لیے, اور غالباً اس میں وہ مزید توسیع بھی کرنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ ملکوں کے غیر ملکوں کے آنے پہ پابندی ہے. 5 یا 6 ملک ہیں جس میں صومالیہ, ایران, عراق, یہ دوسرے ممالک شامل ہیں. تو غیر ملکی جو ہیں, غیر ملکی تارکین وطن جو ہیں, جو تارکین وطن ہیں, جو غیر ملکی جو شہری نہیں ہیں, ان کے مسائل تو یہ ہیں کہ ان کے لیے ویزے کی آسانی ہو. لیکن ان بیچاروں کے ساتھ یہ ہے کہ ظاہر کہ ان کا ظاہر کہ چونکہ ووٹ نہیں ہے تو ان کی بات کی اس لحاظ سے کوئی اہمیت نہیں ہے. ہاں اس لحاظ سے اہمیت ضرور ہے جو مستقبل میں لوگ سوچتے ہیں کہ یہ لوگ جب شہری بن جائیں گے تو اس وقت یعنی ان کے بات میں وزن ہو جائے گا. اب ہم آتے ہیں غیر ملکی نژاد امریکی, اور اس میں چونکہ آپ کے ناظرین کو بڑی دلچسپی ہوگی ہندوستان اور پاکستانی نژاد لوگوں سے, کیونکہ آپ کے زیادہ ناظرین وہی لوگ ہیں. تو ہندوستان جو غیر ملکی نژاد امریکی شہری ہیں ان کے زیادہ تر مسائل تو وہی ہیں جو عام امریکیوں کے ہیں. مثلا یہاں بہت بڑا مسئلہ صحت کا ہے کہ صحت کی سہولتیں بہت مہنگی ہیں. خاص طور سے ابھی کورونا کے دوران اندازہ ہوا کہ لوگوں کو سخت پریشانی اس لیے کہ اس سے مرنے والوں کی جو تعداد ہے تقریباً 2/3 تعداد ان لوگ کی ہے, یعنی افریقین امریکیوں کی اور ایشین امریکن کی, خصوصاً نیو یارک میں بنگلہ دیشی امریکیوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو کورونا سے متاثر ہوئی. اس کی وجہ کہ ان کے پاس انشورنس نہیں ہے, ان کے پاس صحت کی سہولت نہیں ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ انہیں اس وبا سے بہت زیادہ نقصان پہنچا. تو جو غیر ملکی تارکین, جو غیر ملکی نژاد امریکی ہیں,
خاص طور سے ایشیائی امریکن یعنی ہندوستانی امریکن اور پاکستانی امریکن، ان کا تو بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پبلک ہیلتھ سسٹم بہتر ہو. پھر اس کے علاوہ تعلیم، امریکہ میں تعلیم پہلے پبلک تعلیم بہت زبردست ہوتی تھی، اور بہت بڑی وجہ، بہت بڑی تعداد بھی جو لوگ یعنی وجہ تھی امریکہ آنے کی وہ یہ بھی تھی کہ لوگ اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ قانون میں ترمیم ہوتی گئی اور یہ بھی سہولتیں بڑی کم ہوتی جا رہی ہیں آہستہ آہستہ، یعنی اسکول ختم ہوتے جا رہے ہیں اور یہاں بھی نجی اسکولوں کا جو ہے کاروبار بڑھتا جا رہا ہے. تو یہ مسئلہ ہے لوگوں کا. پھر جو سینئر سٹیزن ہے یعنی جو 65 سال سے بڑی عمر کے شہری ہیں، ان کے مسئلہ جو ہے سوشل سیکورٹی کا، اس کے بارے میں بار بار یہ افواہ اڑ رہی ہے کہ سوشل سیکورٹی فنڈ جو ہے وہ بینک کرپٹ ہو رہا ہے، اور یہ سارے مسائل ہیں اس کی وجہ سے. تو جو تارکین وطن جسے آپ نے کہا ہے، یعنی جو شہری ہیں، یعنی جو غیر ملکی نژاد شہری ہیں، ان کے زیادہ تر مسائل تو وہی جو امریکیوں کے ہیں. دوسرا ہمارا جو مسئلہ ہے غیر ملکی نژاد شہریوں کا، وہ یہ ہے کہ امیگریشن سے ان کا مطلب بھی جڑا ہوا ہے کہ پہلے امیگریشن ذرا آسان تھا، اپنے خاندان کے لوگوں کو بلانا آسان تھا. اب یہ چیزیں مشکل ہوتی چلی جا رہی ہیں، نظام آہستہ ہوتا چلا جا رہا ہے، وقت بڑھتا چلا جا رہا ہے. پہلے 2 3 سال میں جو ویزا پروسیس ہوتا تھا وہ 8 10 سال میں ہوتا ہے، اور ادھر تو یعنی بالکل پابندی کیا لگا دی اس کی وجہ سے، وبا کی وجہ سے جو ہے وہ مختلف یعنی ویزے جو ہیں وہ روک دیے گئے ہیں. تو یہ جو ہے وہ غیر ملکی نژاد پاکستانی شہریوں یعنی غیر ملکی نژاد شہری، جس میں نے جیسے عرض کیا کہ چونکہ آپ کے ناظرین کے لیے پاکستانی اور ہندوستانی زیادہ اہم ہیں، ان کے مسائل جو ہے بنیادی طور پر صحت ہے، تعلیم ہے اور امیگریشن سے جڑے ہوئے مسائل. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. مسعود عبدالی ہمارے ساتھ موجود تھے اور کچھ بات کر رہے تھے امریکی انتخابات کے حوالے سے، وہاں پر موجود ساؤتھ ایشین کمیونٹی، پاکستانی کمیونٹی اور ان تمام تر ممالک سے آئے ہوئے لوگوں کے جو یہاں پر اور دیگر کنٹریز سے آ کر اب باقاعدہ طور پر اس ملک کی شہریت اختیار کر چکے ہیں، وہ ان انتخابات میں کس حد تک ہمیں کردار ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. افغانستان کے حوالے سے بھی گفتگو کا آغاز کریں گے کہ بین الاقوامی مذاکرات کا جو جلد آغاز ہونے جا رہا ہے، اس بارے میں تجزیہ کار کیا رائے رکھتے ہیں، اس پر کچھ گفتگو کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. طالبان کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے. بین الاقوامی مذاکرات کا یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اب طالبان کی بلا شبہ چند ایک ماہ سوائے ابھی رہ گئے ہیں. تقریباً 7 8 کے قریب ایسے قیدی ہیں جن کو ابھی تک رہا نہیں کیا گیا ہے، اور یہ ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کو دوحہ یا قطر منتقل کیا جائے گا، اور وہاں منتقلی کے بعد باقاعدہ طور پر ان مذاکرات کا آغاز ہو جائے گا جو گزشتہ 6 ماہ سے ڈیڈ لاک کا شکار ہیں یا جس کا باضابطہ طور پر آغاز نہیں ہو سکا ہے. گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں، ماہر بین الاقوامی امور کے جناب رحیم اللہ یوسف زئی صاحب. بہت شکریہ یوسف زئی صاحب، آپ نے ٹائم دیا. سب سے پہلے سر مجھے بتا دیجئے کہ جس طرح میں نے کہا کہ ابھی بھی یہی باتیں زیر گردش ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد آغاز ہونے والا ہے. دوحہ میں جو معاہدہ ہوا تھا افغانستان کے حوالے سے امن قائم کرنے کے لیے، پیس پروسیس کا جو باقاعدہ طور پر انعقاد کیا گیا تھا، اس کو تقریباً 6 ماہ مکمل ہو چکے ہیں یا شاید اس سے زیادہ کا کچھ وقت ہو گیا ہے. یہ کہا گیا تھا کہ آئندہ 10 روز میں، اس معاہدے کے وقت آئندہ 10 روز میں جو ہے وہ باقاعدہ طور پر باضابطہ آغاز ہو جائے گا بین الاقوامی مذاکرات کا، لیکن تاحال ابھی نہیں ہو سکا. کچھ طالبان کی شرائط ایسی تھیں، کچھ قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے معاملات پس و پیش کا ہمیں اس کا شکار نظر آ رہے تھے. ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ تقریباً تمام تر قیدیوں کی رہائی یقینی بنائی جا چکی ہے؟ اس وقت ان مذاکرات کی راہ میں جو تمام تر مشکلات تھیں وہ رکاوٹیں دور ہو چکی ہیں یا ابھی بھی کچھ چیزیں موجود ہیں؟ دیکھیں، تقریباً رکاوٹیں دور ہو گئی ہے، اور جو رکاوٹ ایک ہے 7 طالبان قیدیوں کو رہائی نہیں ملی، اس کے بارے میں بھی واضح ہوا ہے کہ ان کو قطر پہنچا دیا جائے گا. یہ وہ 7 قیدی ہیں جن کی رہائی کی فرانس اور آسٹریلیا کی حکومت نے مخالفت کی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں، دلیل یہ ہے کہ انہوں نے ان کے فوجیوں کو ہلاک کیا ہے. حالانکہ یہ جو فرانس اور آسٹریلیا کے سپاہی تھے، یہ تو افغانستان جنگ کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے بھی ظاہر ہے کتنے افغانوں کو ہلاک کیا ہوگا. یہ رکاوٹ بن گئی کہ باقی قیدی تقریباً رہا ہو گئے ہیں. طالبان یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کا ایک
قیدیوں کا کمیشن ہے وہ پہلے تصدیق کرے گا کہ جو قیدی رہا ہوئے ہیں کیا یہ واقعی وہ طالبان قیدی ہیں جن کا نام ان کی فہرست میں ہے اور جن کی رہائی کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے. لیکن میرے خیال میں یہ ہو جائے گی. اور وہ افغان حکومت کا ایک مطالبہ تھا کہ ان کی کوئی 20-22 کمانڈو ہیں طالبان کی قید میں. اب وہ یہ بات نہیں کر رہے، شاید وہ بھی رہا ہو گئے ہیں یا شاید وہ طالبان کی قید میں نہیں تھے. تو اب میرے خیال میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ممکن ہے کہ اگلے کچھ دن میں یا شاید سوموار کو یہ مذاکرات شروع ہو جائیں. کتنے پیچیدہ ہو سکتے ہیں یوسف زئی صاحب یہ جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں بین الاقوامی مذاکرات، اس میں جس طرح سے جن مشکلات کا آپ نے ذکر کیا، کتنا مزید وقت درکار ہو سکتا ہے ان مشکلات کو دور کرنے میں اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے؟ میرے خیال میں وہ جو ایک فیصلہ ہوا تھا دوحہ کے معاہدے کے بعد 29 فروری کو کہ 10 دن کے اندر اندر قیدیوں کا تبادلہ ہو جائے گا. 6,000 قیدی رہا ہونے سے 5,000 طالبان اور 1,000 سرکاری. اور پھر یہ بھی کہا گیا تھا معاہدے کے اندر کہ اسی 10 دن میں یعنی 10 مارچ کو پھر بین الاقوامی مذاکرات شروع ہو جائے گا. یہ بالکل ایک غیر حقیقت پسندانہ بات، یہ ممکن ہی نہیں تھا. تو اب جو ہم نے دیکھ لیا کتنا مشکل ہوتا ہے اس طرح کے معاہدے کے اوپر عمل درآمد کرنا، کتنے فریق ہوتے ہیں اور کتنے لوگوں کے اس میں انٹرسٹ ہوتا ہے. تو ابھی یہ مذاکرات اگر شروع ہو بھی گئے تو آپ کو پتہ ہے تقریباً 2 مہینے بعد امریکہ میں صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں اور شاید مذاکرات کا ایک دور ہو جائے، پھر کوئی اس میں نئی باتیں سامنے آئے، کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکی انتخابات سے پہلے کچھ زور تو ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ کوئی فیصلہ بھی نہیں ہوگا، کوئی بات بھی آگے نہیں بڑھے گی. اور افغان حکومت تو یہ امید رکھے ہوئے ہے کہ ٹرمپ ہار جائیں گے اور جو بائیڈن جیت جائیں گے تو امریکہ کی جو پالیسی ہے افغانستان کے بارے میں اس میں تبدیلی آ جائے گی اور شاید امریکہ پوری طرح اپنی فوج کو نہ نکالے یا طالبان سے جو معاہدہ ہوا ہے اس کو یا تو ختم کر دے یا اس میں کوئی رد و بدل کرے. یہ افغان حکومت کی ظاہر ہے بہت ہی کمزور ہے اور وہ چاہے گی کہ مزید کچھ عرصہ امریکہ اور نیٹو کی فوج افغانستان میں رہے. اگر واقعی ایسا ہے اس طرح امریکی میڈیا میں بھی رپورٹ ہوا ہے تو پھر تو یہ امن مذاکرات جو ہوں گے تو وہ اس کے آگے بڑھنے کے امکانات کم ہوں. اچھا، آپ انتخابات کے جس طرح سے ذکر کر رہے ہیں امریکہ کے جو اب تقریباً 2 ماہ کے بعد باقاعدہ طور پر اس کا آغاز ہو جائے گا اور رواں برس کے بعد اگلے برس 2021 میں 20 جنوری گو کہ آئندہ کے صدر جو ہیں وہ اپنا باقاعدہ طور پر حلف لیں گے، تو کتنا اثر انداز ہوں گے جس طرح ہمیں اس وقت موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اپنی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے مختلف حربے آزماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ کتنا زیادہ چاہیں گے کہ یہ جو بین الاقوامی مذاکرات ہونے ہیں اس 2 ماہ کے قلیل عرصے میں اس کو کامیابی سے ہمکنار کر دیا جائے تاکہ ایک اور ان کے پوائنٹ میں اضافہ ہو جائے. اور جس طرح سے وہ کریڈٹ لے رہے ہیں افغانستان کی سرزمین پر جاری جنگ کو ختم کرنے کا، اس کے خاتمے کا، فورسز کی واپسی کے لیے تمام تر چیزیں جو انہوں نے کی ہیں اس کا وہ کریڈٹ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ٹرمپ اس وقت انتخابی ٹول اس کو اپنا بنا سکتے ہیں جو بین الاقوامی مذاکرات ہونے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، ٹرمپ اس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے. پہلے وہ کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے طالبان سے امن معاہدہ کیا اور یہ 19 سال کی جنگ جو ہے خاص طور پہ جو امریکہ نیٹو اور طالبان کی جنگ تھی وہ رک گئی ہے. ابھی یہ بین الاقوامی مذاکرات اگر شروع ہو گئے تو ٹرمپ یہ دعویٰ کریں گے کہ یہ دوحہ معاہدے میں لکھا ہوا تھا، یہ اس میں شامل تھا کہ بین الاقوامی مذاکرات ہوں گے. اور پھر وہ یہ بھی دلیل دیں گے کہ ابھی افغانوں کا کام ہے، چاہے وہ طالبان ہے چاہے ان کے مخالفین ہیں، کہ وہ خود بات چیت کر کے اپنے مسائل کو حل کریں اور امن قائم کریں. تو ٹرمپ کے لیے تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہے. اتنی ایک لمبی جنگ جو امریکی تاریخ کی سب سے لمبی جنگ ہے وہ اس کو ختم کرنے میں ایک حد تک کامیاب ہوئے. انہوں نے اپنی فوج کی تعداد کو بھی کم کر دیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ
3 نومبر کو جب انتخابات ہوں گے اس سے پہلے صرف 5,000 امریکی فوجی افغانستان میں رہ جائیں، اور وہ بھی پھر اگلے سال مئی تک افغانستان سے چلے جائیں گے اگر معاہدے کے اوپر دونوں فریقوں نے عمل کیا۔ تو میرے خیال میں ٹرمپ تو ہر حربہ ہر طریقہ استعمال کریں گے۔ اب تو پتہ ہے کہ امریکی انتخابات میں کتنا پیسہ لگتا ہے، کتنا جھوٹ بولا جاتا ہے، کتنا پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ خارجہ پالیسی کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی امریکی انتخابات میں، وہ اندرونی حالات، وہاں کی معیشت، روزگار کے مواقع، یہ ایشوز زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ اب تو کورونا وائرس کا بھی مسئلہ ہے، تو ٹرمپ کی پوزیشن کچھ کمزور ہو گئی تھی، لیکن میرے خیال میں ٹرمپ کے پاس ابھی بھی کافی پتے ہیں جس کو وہ استعمال کریں گے۔ اور فی الحال تو جو بائیڈن آگے ہیں، لیکن ابھی میں نے کہا نا کہ 2 مہینے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ بھی مجھے بتائیے کہ پھر ہم بات کر رہے ہیں دونوں فریقین کی، تو جس طرح پہلے ہی طالبان اور افغان حکومت ایک دوسرے کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں تھے، اس وقت ایک پلیٹ فارم پر تو یقیناً جمع ہو رہے ہیں، لیکن ان مذاکرات کے دوران ان دونوں فریقین کی ترجیحات کتنی یکساں ہوں گی، یا کیا کچھ اس میں اختلاف پایا جا سکتا ہے جس کے اوپر جو ہے وہ بات چیت جو ہے وہ مشکل ہو جائے؟ دیکھیں اب ترجیحات تو مختلف ہیں۔ افغان حکومت یہ مطالبہ کرے گی کہ طالبان یا تو مکمل جنگ بندی کا اعلان کریں کیونکہ بات چیت شروع ہو گئی ہے، اور اگر مکمل جنگ بندی نہیں کرتے تو کم از کم اپنے حملوں میں کمی لے کر آئیں، اور وہ ایک مثال بھی دیں گے امریکہ کی اور طالبان کی کہ جب امریکہ سے طالبان کا معاہدہ ہونے جا رہا تھا تو اس سے ایک ہفتے پہلے طالبان نے مان لیا تھا کہ وہ اپنے حملوں میں کمی لے کر آئیں گے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا، اور حالات سازگار ہو گئے، اور پھر 29 فروری کو معاہدہ ہو گیا۔ تو طالبان سے یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ یہ جنگ بندی ہو جائے، اور افغان حکومت یہ بھی چاہے گی کہ طالبان جو ہے وہ افغانستان کے آئین کو مانے، اور وہ جو وہاں پہ جو ابھی تک حکومت نے کامیابی حاصل کی ہے طالبان کی حکومت کے خاتمے کے بعد، یعنی جمہوریت، انسانی حقوق، میڈیا کی آزادی، سول سوسائٹی کا فعال ہونا، یہ ساری چیزیں افغان حکومت جو ہے وہ ان کو دہرائے گی اور چاہے گی کہ طالبان یہ مان جائیں۔ طالبان کے اپنے مطالبات ہیں، طالبان میرے خیال میں یہ بات دہرائیں گے، ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس موجودہ حکومت کو نہیں مانتے، اور وہ جو بات چیت کرنے جا رہے ہیں وہ حکومت سے نہیں بلکہ حکومت کے لوگ ہیں، وہ اپنے انفرادی حیثیت میں طالبان سے بات کریں گے۔ طالبان یہ بھی چاہیں گے کہ جو ان کی بات چیت ہے، جو ان کا معاہدہ ہوگا، وہ افغانستان کے مختلف جو گروہ ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، شخصیتیں ہیں، ان کے ساتھ ہو، یعنی حکومت کے ساتھ نہ ہو۔ پھر طالبان یہ بھی چاہیں گے، وہ بار بار کہتے ہیں کہ ان کو افغانستان میں شریعت چاہیے، وہ یہ بھی چاہیں گے کہ کوئی بھی غیر ملکی فوجی افغانستان میں نہیں رہنا چاہیے۔ یہ ان کی ترجیحات ہوں گی، اور بھی اس کے علاوہ ان کے مطالبات ہیں، اور وہ چاہیں گے کہ ٹھیک ہے خواتین کے حقوق کے اوپر بات ہوگی، لیکن دیکھیں آپ کے 23 جو طالبان کے مذاکرات کار ہیں اس میں ایک بھی خاتون نہیں ہے۔ افغان حکومت کے جو 20 مذاکرات کرنے والے ہیں ان میں 5 خواتین ہیں۔ تو یو این نے مطالبہ کیا ہے طالبان سے کہ وہ اپنے ڈیلیگیشن میں خواتین کو رکھیں، تو اس کے اوپر بھی میرے خیال میں بات ہوگی، اور افغان حکومت شاید اور خواتین جو خاص طور پر ان کے ڈیلیگیشن میں شامل ہیں وہ اس ایشو کو اٹھائیں گی۔ کیا سمجھتے ہیں یا کیا آپ کو امکانات نظر آتے ہیں؟ کس طرح ہم نے دیکھا کہ افغانستان کی سرزمین کے لیے جو پیس ٹاک کا سلسلہ ایک چل رہا تھا، تقریباً 18 ماہ کا وقت لگا وہ معاہدہ طے ہونے میں، اب یہ بین الافغان مذاکرات کا جو نتیجہ آنا ہے یا جو اس کے بارے میں معاہدہ طے ہونا ہے، جو تمام تر پیش رفت ہونی ہے، اس میں کتنا آپ کو وقت درکار نظر آتا ہے؟ کتنے چانسز ہیں کہ یہ مذاکرات کامیابی سے ہمکنار ہو جائیں گے، یا کتنے اس بات کے چانسز ہیں کہ اس میں کسی قسم کا ڈیڈ لاک اب بھی ہو سکتا ہے؟
دیکھیے امریکہ اور طالبان کے مذاکرات جو تھے وہ 18 مہینے ہوئے، اس میں رکاوٹیں بھی آئیں، مذاکرات معطل بھی ہوئے، لیکن بالآخر غیر متوقع طور پر وہ معاہدہ ہو گیا۔ اور ہم اکثر کہا کرتے تھے کہ 18 سال کی جنگ جو ہے اس کو 18 مہینے کے مذاکرات کے ذریعے ختم کیا گیا۔ ابھی یہ جو مذاکرات ہیں میرے خیال میں یہ اس سے بھی مشکل ہوں گے، اور افغان حکومت چاہے گی کہ یہ مذاکرات التوا میں پڑے، لمبا عرصہ لگے، کیونکہ اشرف غنی کہہ چکے ہیں کہ یہ حکومت کی سازی کی بات نہیں ہے، یہ مذاکرات امن کے لیے ہے۔ وہ حکومت کو نہیں چھوڑیں گے، وہ چاہیں گے کہ وہ 5 سال پورے کریں، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ مختلف جس طرح پہلے بھی وہ کرتے رہے ہیں، وہ بہانے بنا کر مذاکرات کو التوا میں رکھیں گے۔ طالبان چاہیں گے کہ جلد کوئی بات چیت ہو جائے، فیصلہ ہو جائے۔ تو اس سے بھی مجھے لگتا ہے کہ مذاکرات اگر زیادہ لمبے ہو گئے تو طالبان مذاکرات کا بائیکاٹ بھی کر سکتے ہیں اور وہ اپنے حملوں میں تیزی لے کر آ سکتے ہیں۔ تو امکانات ہیں بھی اور خطرات بھی بہت ہیں۔ مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ مسئلہ کوئی آسانی سے حل ہوگا، اور فی الحال تو امریکی انتخابات اور جب تک نئے صدر 20 جنوری کو حلف نہیں لیتے امریکہ میں نہیں سمجھتا کوئی بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، آج کے اس پروگرام کے لیے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بین الافغان مذاکرات کے حوالے سے ہم ان سے بات چیت کر رہے تھے، ان کا تبصرہ اور رائے آپ نے بھی جانی۔ آج کے اس پروگرام کے لیے فی الحال اتنا ہی، اگلے ہفتے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔